बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ न्यूज़ चैनल की जानब से आप सब लोगों को हमारा सलाम अर्ज़ हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने अहल व अकारिब के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ बखैर व आफ़ियत होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और इन खुशियों को तादेर सलामत रखे, आमीन। वीलॉग में आगे बढ़ने से पहले हस्ब मामूल आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके और आप हमारी वीडियोस और हमारे व्यूज़ से वक्त पर इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। शुक्रिया। तो जनाब, अब बढ़ते हैं अपने वीलॉग की जानिब। ये मेरा आज का दूसरा वीलॉग है, हालांकि मैं सिर्फ एक वीलॉग किया करता हूँ, मगर डेवलपमेंट कुछ इतनी तेज़ी से हो रही है कि मैं नहीं चाहता कि आप मालूमात से महरूम हो जाएं। हर एक के अपने अपने ख्यालात, अपने अपने व्यूज़ होते हैं। वैसे तो जो चीज़ें मैं बयान करता हूँ वही चीज़ें मीडिया में मुझसे बहुत पहले आ चुकी होती हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ ख्यालात, मुख्तलिफ़ लोगों के व्यूज़ और ख्यालात सुनकर आप लोग बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं और हक़ाइक़ की तह तक पहुँचने में आप लोगों को आसानी हो सकती है। क्योंकि एक तरफ़ा व्यू सुनने के बाद इंसान अपने अक़ल का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता और वो कंफ्यूज रहता है कि कौन सी बात हकीकत है और कौन सी बात हकीकत नहीं है। तो मेरा आज का व्लॉग आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बारे में है। आज सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ चौधरी एतजाज़ एहसन की दरख्वास्त उनके वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। एक दरख्वास्त जवाद साहब जो साबिक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं उनकी तरफ से, और एक और तीसरी दरख्वास्त भी थी। तो हुआ क्या कि इस समाअत में जो आज 11 बजे शुरू हुई थी, तकरीबन गालबन 11 बजे से कुछ मिनट लेट, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक साहब, ये भी उस बेंच का हिस्सा थे, 9 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। समाअत शुरू होते ही काजी फैज़ ईसा साहब ने रोस्टम पर अटॉर्नी जनरल को बुलाया और जजेस को कहा कि मैं माज़रत के साथ कि आप जजेस को और वकला को तकलीफ़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं समाअत शुरू होने से पहले कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। और जस्टिस फैज़ ईसा साहब और सरदार तारिक साहब के जो कमेंट्स हैं, जो रिमार्क्स हैं और उनका जो फैसला है वो बहुत ही दबंग किस्म का है। उसने, आप यकीन करें कि जस्टिस चीफ जस्टिस बंदियाल साहब, उनके अरकान और सुप्रीम कोर्ट उसको हिला के रख दिया है। ये चीफ जस्टिस बंदियाल साहब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपनी लॉबी बनाया हुआ है और कानून को अपने घर में कोई लिखा हुआ जो है ना, अपने हाथ से लिखा हुआ ख़त समझ के बनाया हुआ है कि जो चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, कानून मेरा है, अदालत मेरी है, मैं जो चाहूँ करूँ। ये उन्होंने एक दफ़ा कमेंट्स भी दिए थे कि अदालत मेरी है, बेंच मेरा है, मैं जिसको चाहूँ जिसको रखूँ जिसको निकालूँ। उसका मतलब कुछ ऐसा था। ये कुछ तकरीबन मेरे ख्याल में 1 महीना पहले की बात है, किसी केस में उन्होंने ये कमेंट्स दिए थे कि मेरी मर्ज़ी। वो वही बात, ये फ़िक्रा भी मैंने इस्तेमाल किया था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो अब बंदियाल साहब मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी तो कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी अदालत मेरी मर्ज़ी। तो बंदियाल साहब को जेल में होना चाहिए कि अदालत कानून के उस पर दायरे कार के अंदर चलती है और वहाँ पर किसी की मर्ज़ी नहीं चलती। खैर, बरसबील तज़किरा ये बात आ गई, ये माजी की बात है। तो जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने आज हर उस बात को क्लैरिफाई किया, हर उस बात का जवाब दिया जो बातें गुज़श्ता कई महीनों से चल रही थी। और उन्होंने ये कहा कि गुज़श्ता 2-3 महीने से जो स्पेकुलेशन है और जो बातें हैं और जो मेरे बारे में आ रहा है, उसके एक एक स्टेप को उन्होंने क्लैरिफाई किया। उन्होंने बताया कि मैं अगर बेंच में नहीं बैठता था, बेंच में नहीं बैठना चाह रहा था, तो उसका मतलब ये नहीं था कि मैं छुट्टी पर था या मैं जो है वो काम नहीं करना चाहता, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो आज की समाअत जिस बारे में हो रही है, मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो उसकी दरख्वास्त दी गई है कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होने चाहिए, और ये जो 9 मई के वाक़यात हैं,
یہ ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ان کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دہشت گردی کی عدالت میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یہ سپریم کورٹ ایکٹ اینڈ پروسیجرز کا جو بل ہے جس کو سپریم کورٹ نے معطل کر رکھا ہے اس کا فیصلہ ہو، اور اس بل کے فیصلے نہ ہونے تک سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ جو ہے نا وہ غیر قانونی ہے، میں اس کو قانونی نہیں سمجھتا، اور کوئی بھی جو فیصلہ ہوگا وہ غیر قانونی ہوگا، وہ غیر آئینی فیصلہ ہوگا۔ یہ کس کے کامنٹس ہیں؟ یہ ریمارکس کس کی طرف سے دیے گئے؟ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ ریمارکس جناب جسٹس قاضی فیض عیسی صاحب، بلکہ ان کو اب میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسی صاحب کہہ سکتا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان، جن کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اور ویسے بھی وہ سب سے زیادہ سینئر جج تھے، اور 9 سال سے وہ سپریم کورٹ، 9 سال اور 7 مہینے 6 مہینے سے وہ سپریم کورٹ میں ایز اے جسٹس کام کر رہے ہیں، اور 5 سال انہوں نے ایز اے چیف جسٹس ہائی کورٹ بلوچستان میں کام کیا ہے۔ تو اعلیٰ عدالتوں میں ان کا تقریباً 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، وہ بول رہا ہے۔ اور جسٹس قاضی فیض عیسی صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بالکل قانون کی کتاب پر چلنے والے شخص ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے، قانون سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، اور یہ انہوں نے اپنے ہر فیصلے میں یہ بات ظاہر کی ہے، نہ وہ ڈرنے والے ہیں، نہ وہ بکنے والے، نہ وہ جھکنے والے ہیں۔ ان کو کوئی ٹیمپٹیشن، کوئی خوف، کوئی لالچ ان کو جھکا نہیں سکتا، وہ قانون سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ اس بینچ کو غیر قانونی سمجھتا ہوں، اس بینچ کی کوئی حیثیت نہیں، میں اس بینچ کو بینچ ہی نہیں سمجھتا، اس سے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کے فیصلے کو انڈورس کیا، سیکنڈ کیا جسٹس سردار طارق نے۔ انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے ایک اضافہ یہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں جو قاضی فیض عیسی صاحب کہہ رہے ہیں میں اس سے متفق ہوں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور جو ان کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر 9 رکنی بینچ یہ سماعت سن رہا ہے اور اگر اس کے خلاف اپیل ہوگی تو پھر اپیل میں کون بیٹھے گا؟ اب یہ نقطہ نوٹ کرنے والا ہے، یہ ذہن نشین کیجئے کہ بات، یہ آج انہوں نے جو بات کی ہے یہ بہت گہری بات ہے، یہ بہت گہرائی میں جانا پڑے گا آپ کو سوچنے کے لیے کہ آج کا بینچ جو بھی فیصلہ کرے گا، 1-2 سماعت کے بعد اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آج تو خیر یہ بینچ پہ آپ کو یہ بھی اطلاع دے دوں کہ وہ سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، 7 رکنی بینچ اس کے بعد بنایا گیا اور اس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج اگر کوئی فیصلہ اس کا کیا جائے گا اس درخواست پر، تو اگر اس کی اپیل آتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو روٹین چل رہا ہے، جو جسٹس چیف جسٹس صاحب ہیں ہمارے بندیال صاحب، جانے والے چیف جسٹس صاحب، وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ہر فیصلہ حکومت کے خلاف کرتے ہیں، ان کو کیونکہ ان سے بغض ہے بہت زیادہ۔ تو وہ اگر اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی اپیل جب آئے گی تو اس پہ کون سا بینچ سنے گا؟ کیونکہ اس بینچ کے علاوہ پیچھے 6 ججز باقی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹوٹل 17 ججز ہیں سپریم کورٹ کے۔ تو پھر یوں سمجھ لیں کہ اگر اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے تو اس بینچ میں پھر کون بیٹھے گا؟ جسٹس قاضی فیض عیسی صاحب اور سردار طارق صاحب۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج اگر اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، اس درخواست کو ایکسیپٹ کر کے حکومت کے خلاف فیصلہ آتا ہے، تو اپیل میں وہ فیصلہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو جو خوشیوں کے شادیانے بجا رہے ہیں اور بغلے بجا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کا عدالتوں کے خلاف فیصلہ کرے گی، ملٹری کورٹس کے خلاف، تو ان کو یہ خوشیاں راست نہیں آئیں گی، کیونکہ جب اپیل میں جائے گا تو اپیل میں جسٹس قاضی فیض عیسی یا سردار طارق صاحب ہوں گے، اور وہ بیٹھیں گے جب اس بینچ میں، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تو قانون کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کرنا ہے، انہوں نے اس چیف جسٹس کے فیصلے کو معطل کر لینا ہے۔ قاضی فیض عیسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ایک قانون ہوتا ہے آئین کے تحت وہ معطل نہیں ہوتا، اس کو یا تو ختم کر دیا جاتا ہے یا اس کو جاری کر دیا جاتا ہے، یہ معطلی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے ہمارے آئین میں، جو اس کورٹ نے کیا ہوا ہے کہ وہ قانون کو معطل کر دیا جی، ایسی کوئی بات نہیں تھی، قانون کو معطل نہیں کیا جاتا، قانون کو یا تو ختم کر دیا جاتا ہے اور یا اس کو اپروو کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی ڈیولپمنٹ تھی۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک اور بات بھی یاد آئی کہ جب پہلے چیف جسٹس صاحب نے وکلا کو بلایا، جو پیٹیشنر تھے ان کے وکلا کو بلایا، تو انہوں نے دعوت دی اس کو لطیف کھوسہ کو، روستم پارانی کی، اور پھر جسٹس قاضی فیض عیسی نے اس کو بلا لیا، اٹارنی جنرل کو۔ تو لطیف کھوسہ نے کچھ بولنے کی کوشش کی، اور ان کی جو ہے نا صرف ایک فکرے میں ان کی جو بچی کھچی عزت سادات تھی وہ بھی چلی گئی، عزت تو ان کی لوٹی چکی ہے، جو انہوں نے حرکت کی چیف جسٹس کو ملاقات کی اعتزاز کے ساتھ مل کے
یہ دونوں بڈھے جو سٹھیا گئے ہیں تو عزت تو ان کی اسی وقت چلی گئی تھی، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ان کو اپنی صفوں سے نکال دیا ہے، ان کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں خوشی کی خبر دینا چاہ رہا تھا، مبارک سے مراد یہ کہ وہ قاضی فیض عیسی صاحب کافی عرصے کے بعد وہ بینچ میں آئے تھے، تشریف لائے تھے، تو شاید وہ اس پر اظہار خوشی کرنا چاہ رہے تھے مسکا لگانے کے لیے، لیکن قاضی فیض عیسی صاحب نے ان کو بیچ میں روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ خوشیاں جو ہے وہ باہر جا کے منائیے گا، یہ عدالت ہے، آپ باہر جائیں اور وہاں پر خوشی کو شادیانہ بچائیں۔ کیا عزت رہ گئی اتنے سینئر وکیل کی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ عمران خان نے اپنی پارٹی کو برباد کیا، اپنی پارٹی کے لیڈروں کو تباہ کیا، اپنے لیڈروں کو جو ہے نا وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اور اب وہ دوسری پارٹی پر حملہ آور ہو رہے ہیں کہ ان کے لیڈر بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم اور شکریہ۔